إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم واللہ علیم بالظالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ فرمایا دو تم اگر ہو واسطے تمہارے گھر پچھلا نزدیک اللہ کے نرا سوائے لوگوں کے پر تمنا کرو تم موت کی، اگر ہم تم سچے اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے وہ اس کی کبھی بھی، بوجھا اس کے آگے بھیجے ہاتھوں نے ان کے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اور تفسیر جو لکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہونا اور اوروں کے لیے تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو، اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بدعمالیوں کے سبب سے جو آگے کر چکے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں چند طرح تعلق ہے۔ اب تک یہودیوں کی بے ایمانی ان کی گزشتہ بدعملیوں سے ثابت کی گئی، اب ان موجودہ حالات سے ان کی بے دینی ثابت کی جا رہی ہے کہ اے یہودیوں، تم اب بھی توریت کو نہیں مانتے۔ اب تک مناظرانہ رنگ میں گفتگو جس کے شاید جہلا نہ سمجھے، مطلب جاہل لوگ، اب تک جو دلیل پہ دلیل دے کے سمجھایا جا رہا تھا وہ تو ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے تھا، ان کے علماؤں کے تھا، بولے جاہل شاید سمجھ نہیں پا رہے تھے، بولے اب جو بات کہی جا رہی نا، بولے ایک دم یعنی ہر کوئی سمجھ سکتا اس کو، اب ایک نہایت ظاہر بات سے فیصلہ کرایا جا رہا ہے جس کو بچہ بھی سمجھ جائے گا، یعنی ایک چھوٹا بچہ بھی جو ہے نا اس بات کو سمجھ جائے گا کہ اے بے دینوں، اگر تم توریت کے ماننے والے ہو تو صرف زبان سے ایک بار ہی اپنی موت مانگ لو۔ بولے ٹھیک ہے، تم اگر توریت کے ایسا ماننے والے ہو تو موت مانگ لو اپنی۔ وہ کیوں کہا جا رہا کہ اگر تم نے موت مانگ لی تو تم جیتے، اور اگر تم نے منہ سے یہ لفظ نہ نکالا تو ہم سچے اور تم جھوٹے۔ اب تک یہودیوں کو صرف دعوے ایمان کی تردید تھی، ایک دم ان کے چاروں باطل کیے جا رہے ہیں، یعنی ان کے جو چار دعوے تھے نا وہ بول رہے ہیں پورے جو ہے نا باطل ہیں۔ اور موت مانگو کیوں بولا جا رہا ہے انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ پہلا یہ کہ ہم توریت کے مومن ہیں، وہ کہتے تھے۔ دوسرا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، معاذ اللہ، یہ بولتے تھے۔ تیسرا جنت ہمارے ہی لیے ہے، یہ بولتے تھے۔ اور چوتھا جو ہے نا ہم کچھ بھی کریں ہمارے باپ دادا ہمیں بخشوا لیں گے۔ یہ ان کے چار دعوے تھے، باطلانہ دعوے۔ یہود سے کہا گیا تھا کہ تم ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے جواب میں وہ کہہ سکتے تھے کہ بے شک ہم ساری کتابوں پر ہی ایمان لائے ہیں، انجیل اور قرآن آسمانی کتابیں ہی نہیں ہیں، اور توریت قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ کیوں اس آیت میں اس شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ پھر اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ تم ہی سچے اور باقی سب جھوٹے، تو اچھا اپنے سچ کا یہ ثبوت پیش کرو۔ تو قل، یا تو یہ ہر مسلمان سے یا اس وقت خطاب تھا کہ اے قرآن پڑھنے والو، تم ان سے تو کہو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر یہ حکم اس وقت کے لیے خاص ہے، آج ان سے یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ معجزے کا ظہور اسی وقت ہوتا۔ ان کانت لکم، یہ لام خصوصیت کا ہے، اور کم سے وہ سارے یہودی مراد ہیں، یعنی اگر خاص تمہارے ہی واسطے ہو کیا چیز، الدار الاخرہ، اگرچہ جہنم اور اعراف بھی آخری گھر ہیں، مگر یہاں اس سے جنت مراد ہے کیونکہ وہ اسی کے دعوے دار تھے۔ نیز اعراف تو عارضی جگہ ہے، اور جہنم جیل خانہ، اور آخرت سے ہمیشہ آرام کا وہ گھر مراد ہے۔ ان اللہ، یہ ثابتاً کا طرف ہے، یعنی تمہارا جنت کا حقدار ہونا اگر اللہ کے نزدیک ثابت ہو تو خالصتاً دار کا حال ہے، یہ خلوص سے بنا ہے جس کے معنی ہیں غیر کی شرکت سے خالی ہونا۔ یعنی اس میں دو احتمال ہیں، یا تو عذاب سے خالص یا لوگوں سے، یعنی تمہارے لیے جنت ہی ہو نہ کہ عذاب، یا جنت تمہارے ہی لیے ہو۔ من دون الناسی، نہ کہ اوروں کے لیے، یہاں ناس سے یہود کے علاوہ دیگر لوگ مراد ہیں، یا یہ تو خالصتاً کی تفسیر ہے یا اس کی ایک نوعیت کا بیان۔ اگر واقعی تمہارا یہ عقیدہ ہے فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ، تم ایک بار ہی موت کی تمنا تو کر لو، اور یوں تو کہہ دو کہ اے اللہ ہمیں موت دے دے، کیونکہ اپنے خیال میں تم جتنی
جت یعنی جنتی جنتی ہو اور خدا کے پیارے، اور ان دونوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ موت ہے۔ یعنی اب کیا بولا جا رہا ہے کہ وہ بکواس کر رہے تھے نا کہ بھائی جنت صرف ہمارے لیے ہے، جنت میں صرف ہم جائیں گے، ہم اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، بولے جنت ہمارے لیے ہی بنائی گئی، بولے ہم پہ کبھی عذاب نہ ہوگا۔ تو یہاں کیا فرما جا رہا ہے اس آیت میں؟ بہت ترتیب وار، ایک دم خالصتاً، ایک دم کھلے انداز سے بولا گیا، ٹھیک ہے بھائی اگر تم توریت کے ماننے والے ہیں نا، چلو تم سچے اگر ہیں تو بولے ابھی تم دعا مانگو اللہ سے کہ ہم کو موت آ جائے، کیونکہ اب جب جنت چھوڑ کے، جب تم کو معلوم ہے کہ تم جنت کے ٹھیکیدار ہے، تو جنت سے اچھی جگہ دنیا تھوڑی ہے، بولے تم فوری دعا مانگو اللہ سے کہ تمہیں موت آ جائے، اور اگر نہیں مانتے تو پھر تم جھوٹے ہو۔ تمنا من یون سے بنا ہے جس کے معنی ہے خواہش، باب تفعیل میں آ کر اس کے معنی ہوئے اظہار خواہش، یعنی خواہش کا زبان سے ظاہر کرنا، لہذا اس جگہ منہ سے موت مانگنا مراد ہے، نہ کہ فقط دلی رغبت۔ بولے موت کی رغبت ہے، بولے منہ سے مانگو۔ ان کن تم صادقین، اگر تم دعوے ایمان یا ان چاروں دعووں میں سچے ہو تو۔ تعلق میں بیان کیے جا چکے وہ لوگ یہ سن کر آرزو نہ کر سکے، رب نے آئندہ کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ ولن تمنو تمنوہ ابدن، یعنی جیسے خط زمانے ماضی کے گھر گھیرنے کے لیے ہے، اسی لیے ابدن زمانے مستقبل گھیرنے کے لیے ہے، یعنی یہ لوگ جب تک زندہ ہیں کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے، خیال رہے کہ یہ ابدن اس دنیاوی زندگی کے لیے ہے، ورنہ آخرت میں تو یہ لوگ بارہا موت مانگیں گے، کبھی کہیں گے کہ یا لیتنی کنت تو ترابا، اور کبھی کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، اور یہ تمنا بھی کریں گے بھی کیسے، انہوں نے تو اپنے اعمال کی خبر ہے، انہیں اپنے اعمال کی خبر ہے کہ ہمیں پوری سزا ملے گی، بما قدمت ایدیہم، اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو پہلے کر چکے تھے۔ خیال رہے کہ چونکہ اکثر کام ہاتھ سے ہی ہوتے ہیں، اس لیے کبھی تو ید سے ذات اور کبھی قدرت اور رحمت مراد لے لیتے ہیں، یہاں ذات مراد ہے، ید اللہ علی الجماعت وغیرہ میں رحمت، واللہ علیہم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے لہٰذا انہیں سزا بھی خوب دے گا۔ تو خلاصہ ان آیتوں کا یہ ہوا کہ یہودی اپنی مقبولیت اور محبوبیت کے گیت گایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جنت ہمارے لیے ہی ہے، یا ہمارے لیے جنت ہی ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ رب تعالیٰ نے ان خرافات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرمائیں کہ اگر تمہیں اپنی جنتی ہونے کا یقین ہے تو ذرا موت کی التجا تو کرو، کیونکہ دنیا تو مصیبتوں کا گھر ہے، اور خاص کر ان نبی آخر الزماں کے تشریف لانے اور اسلام کی اشاعت ہونے سے تو تمہارا اور بھی ناک میں دم آ گیا ہے، تو چاہیے کہ تم دار المحن سے چھوٹنے اور دار الامن میں جانے کی دعا مانگو۔ تفسیر عزیزی نے بحقی کی روایت نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے سارے یہودیوں کو جمع فرما کر فرمایا اگر تم ان دعووں میں سچے ہو تو ایک بار کہہ دو اللہم امتنا، قسم رب کی جو بھی کہے گا وہ ہمیں گلا گھوٹ کر مرے گا۔ یہودی گھبرا کر انکار کر گئے، یعنی آپ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی وہی آئی، آپ اللہ سے حکم ہے تو یہودیوں کو جمع کریا، بولے کہ چلو سب مل کے دعا مانگو اللہ سے کہ ہمیں موت آ جائے، اور بولا تھا کہ اس وقت اگر وہ مانگ لیتے رہے تو بولے سب کے گلے، یعنی ایسا معجزہ ہو جاتا کہ گلا سب کا جو ہے نا گھوٹ کر جو ہے نا ان کو موت آ جاتی۔ سچے ہو تو ایک بار کہہ دو، اور یہ نہیں کہہ پائے، تب دوسری آیت اتری کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب تو کیا جیتے جی بھی دعا نہ کریں گے؟ الحمدللہ یہ غیب کی خبر سچی ہوئی کہ انہوں نے کبھی تمنا موت نہ کی، اس لیے آج بھی جو ہے نا بنی اسرائیل جو ہے نا موت کے نام سے بہت گھبراتے۔ تفسیر روح البیان نے حضرت نافع سے روایت کی کہ ایک دن ایک یہودی ہم سے کہنے لگا کہ میں تو تمنا موت کرتا ہوں، میں کیوں نہیں مرتا؟ عبداللہ ابن عمر نے سنا تو فرمایا اے جاہل، یہ ان علماء یہود کے لیے تھا جو جان بوجھ کر نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اور جن کو اس وقت بارگاہ نبوت میں بلا کر کہا گیا انہوں نے کبھی تمنا موت نہ کی، یعنی وہ جو معجزہ تھا وہ اس وقت کے لیے تھا جتنے لوگوں کو آپ جمع کر کے بولے، تو بعد میں اگر کوئی بول بھی دے کہ میں مرنا چاہتا ہوں تو اس پہ وہ بات پیدا نہیں ہوگی، وہ خصوصاً اس وقت اس کو ظاہر کرنا تھا اس آیت کے اعتبار سے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، کفار کو اپنے دین کی حقانیت کا یقین نہیں، اسی لیے اس کے بھروسے پر کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ انہیں اپنے جھوٹے ہونے کا یقین ہے، اسی لیے وہ دنیا کو جنت اور آخرت کو قید سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا عقیدہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ آخرت کی جنت کو مانتے ہی نہیں، ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا کو ہی جنت مانتے، اس لیے جو چاہیے دنیا میں ہی چاہیے۔ رب کی ملاقات اور حضور کے دیدار یا اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ تو یہاں پر ایک نقطہ یہ بولا جا رہا ہے کہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، اور جو ہے نا
یعنی موت کی تمنا کرنا یہ جائز ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سعد ابن ابی وقاص نے خوف سے اپنی موت کی دعا کی، حضور نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے موت مانگتے ہو؟ اس کا حاشیہ لمعات میں ہے کہ حضور پاک کی زندگی پاک میں دعائے موت کرنا منع ہے۔ ارے بھائی، جب یار خود موجود ہے تو یار کے جلووں میں کھو جانا ہے نا، پھر آنکھ بند کرنے سے کیا فائدہ؟ تو اس لیے جو ہے نا، حضرت سعد بن وقاص آپ دعا کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دیے، بولے بھائی میری زندگی میں کیوں مانگ رہے یہ دعا؟ کیونکہ اس وقت زندگی دیدار مصطفیٰ کا ذریعہ تھی، لیکن حضور کے وفات شریف کے بعد دیدار کے لیے تمنا موت جائز ہے، کیونکہ اب موت ذریعہ دیدار ہے۔ دیکھو مشکات جنازہ باب تمنا موت، یعنی مشکات شریف میں پورا باب ہی اس پہ بنا ہوا ہے حدیثوں کی کتاب میں۔ تیسرا فائدہ، مناظرے میں دلائل کے علاوہ دیگر علامات سے بھی مقابل کو خاموش کرانا جائز ہے، یعنی ایسی کوئی بات کر دو جو ایک دم لاجیکل ہو، منطقی ہو، جس سے اس کا منہ شٹ ہو جائے سامنے والے کا، ایسا آپ کر سکتے ہیں۔ بعض جگہ قرآن شریف میں صرف حضور سے کہلوانے کے لیے آتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں سے کہلوانا مقصود نہیں ہوتا۔ دیکھو یہاں کل صرف حضور سے ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ ان سے فرماؤ کہ میرے سامنے اپنے موت کی دعا کریں، میں آمین کہوں۔ دیکھو پھر کیا بنتا ہے، دعا ختم ہونے سے پہلے ہی تم ختم ہو جاؤ گے۔ اب کوئی مسلمان یہود سے اس دعا کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اگر مطالبہ کرے اور وہ یہود دعا کر کے موت کی تمنا کرے پھر نہ مرے تو اس سے قرآن کی آیت یعنی قرآن کی آیت غلط نہ ہوگی۔ یوں ہی سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا ہے، یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو حکم آیا تو وہ جو ہے نا، وہ خاص حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا تھا۔ وہ حکم جو اس وقت آیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکم تھا کہ جو ہے نا آپ بلا کے بول دیجئے، جیسے دعا کریں گے آپ بولیں گے آمین، تو جو ہے نا اسی وقت ان کو موت آ جائے گی۔ لیکن اب وہ جو ہے نا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی اسرائیلی کو یا بنی اسرائیل کو بلا کے آپ بولتے ہیں کہ وہ تو موت کی دعا کرو، میں آمین بولتا ہوں، اور اگر وہ نہیں مرا تو یہ نہیں بول سکتے کہ قرآن کی آیت غلط ہے۔ اس لیے یہاں جو کل بولا گیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکم ہے۔ تو قرآن میں کبھی خاص حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا، کبھی تمام مومنین کے لیے آیا، کبھی جو ہے نا تمام مسلمانوں کے لیے آیا، کبھی جو ہے نا بنی اسرائیل کے لیے آیا کہ بولو بھائی، مثال کے طور پر۔ لہٰذا قل انما انا بشر مثلکم میں حضور سے ہی خطاب ہے، صرف حضور اپنے کو بشر کہہ سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی طرح جو آیت ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں نا غیر فرقے والے، کہ نا انما انا بشر مثلکم، بولے میں بھی جو ہے نا عام آدمی ہوں مثال کے طور پر، تو بولے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولنے کے لیے آیا، ہم نہیں بول سکتے۔ جھوٹے کا جھوٹ ظاہر کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ بولے یہاں پہ اور ایک فائدہ کیا ہے کہ جھوٹے کا جھوٹ ظاہر کرو، آپ کوئی اگر بار بار جھوٹ بولتا نا، اس کے جھوٹ کو ظاہر کرو تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ چھٹا فائدہ، قرآن کریم کی غیبی خبریں بالکل برحق ہیں جن کی حقانیت لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ رب نے اعلان فرمایا تھا کہ اے محبوب، یہ لوگ آگ کے سامنے موت کی تمنا کبھی نہ کریں گے۔ انہوں نے یہ اعلان بھی سنا، پھر مسلمانوں نے انہیں للکارا بھی۔ ان کی حقانیت کا مدارس دعا کو قرار دیا، مگر ان میں سے کسی نے اس کی ہمت نہ کی۔ اگر ایک نے بھی کی ہوتی تو یہ لوگ اسے خوب اچھا لیتے، یعنی خوب اچھا لیتے، یعنی ایک آدمی بھی ہمت، یعنی ان کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما دیا کہ نہیں کریں گے، یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ بھی سن لیے پھر بھی ہمت نہیں کی۔ تو مطلب کیا ہے کہ وہ خود جانتے تھے کہ ان کا دین باطل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض، مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ سوائے مومن کے کوئی جنت میں نہ جائے گا، لہٰذا وہ یہودی بھی مسلمان سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمہیں قتل کریں تاکہ تم جنت میں جلدی پہنچ جاؤ۔ اب دیکھو سوال کیسا ہوا، بولے کہ بھائی مسلمان بھی یہی بولتے کہ مومن جو ہے وہ جنت میں جائے گا، تو بولے یہودی بھی تو بول سکتا نا، جاؤ ہم تم کو قتل کر دیتے، ابھی بولے تم جنت میں جاؤ۔ جواب، مسلمان یہود کی طرح اپنے جنتی ہونے کا یقین نہیں کرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں بہرحال جنت ہی ہے، بلکہ رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، اپنے گناہوں سے خوف کرتے ہیں اور زندگی کی اس لیے تمنا کرتے ہیں کہ نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کا توشہ تیار کر لیں اور گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لیں اور دوسروں کو تبلیغ ایمان کر کے اپنے ساتھ ملا لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ مومن کی صفتیں ہیں۔ کوئی بھی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ ہم جنتی ہیں۔ اگر کسی نے دعویٰ کر دیا تو پھر وہ باطل ہیں، یہودیوں کی طرح۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیشہ یہی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں، نیک اعمال کریں، اچھا جو ہے نا تبلیغ کریں، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں، تاکہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ جو ہے نا آس رکھتے ہیں یا آرزو رکھتے ہیں کہ آخرت میں وہ ہم کو بخش دے۔ دوسرا اعتراض، شاید وہ یہودی بھی اپنے گناہوں سے ڈر کر دعا نہ کرتے ہوں۔ بولے شاید وہ بھی اپنے گناہوں سے ڈر کے دعا نہ کرتے ہوں۔ جواب، یہ غلط ہے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمیں خالص جنت ملے گی، یعنی بغیر عذاب، اور اگر کسی کو عذاب ہوگا تو صرف 40 دن۔ تو ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم زندہ رہے تو بہت دنوں میں جنت میں پہنچو گے، اور مر گئے تو فوراً کچھ تکلیف پا کر جنتی ہو جاؤ گے، تو تم جلدی مرتے کیوں نہیں؟
اس واسطے ان کو بلا کر بولا گیا کہ موت کی دعا کرو۔ اور ایک اعتراض، شاید وہ موت کے خوف سے اس کی تمنا نہ کرتے ہوں۔ بولے خوف سے؟ بولے انسان بڑی راحت کے لیے تھوڑی تکلیف برداشت کر لیتا ہے، جیسے کہ تندرستی کے لیے مریض کڑوی دوائیں پی لیتا ہے، آپریشن تک کروا لیتا ہے، بلکہ گلے ہوئے اعضا کو کاٹ کاٹ ڈالتا ہے جینے کے لیے۔ دیکھا تو یہ گیا ہے کہ غیرت مند آدمی تانا کے وقت جان دے دیتا ہے۔ بولے کوئی اگر تانا دے کے بولے ہاں کر سکتے کرو، وہ تو ہوتا نا اکثر جب لوگ کود جاتے کچھ بھی کر دیتے، اس وقت ان کو تانا دے کر شرمندہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ جان دے کر آبرو بچا لیتے۔ پھر انہوں نے یہ بھی یقین کے ساتھ کہ ہم اس وقت تمنا موت کرتے ہیں، مر جائیں گے، اس سے ظاہر ہوا کہ وہ اپنے کو جھوٹا اور جہنمی سمجھتے تھے اور حضور کو سچا، یعنی وہ ڈرتے تھے، وہ مانتے تھے کہ اگر حضور بول دیں گے آمین تو یہ ہونے والا ہے، اس ڈر سے اس لیے جو ہے نا انہوں نے دعا نہیں کی۔ چوتھا اعتراض، شاید انہوں نے دل سے تمنا کر لی اور ممکن ہے کہ زبان سے بھی کر لی ہو جس کی خبر ہمیں نہ ملی۔ بولے وہ ہو سکتا کر لی ہوں گے، ہم کو نہیں ملی خبر۔ جواب، ہم تفسیر میں بحوالے روح البیان و تفسیر عزیزی اور تفسیر کبیر بتا چکے ہیں کہ تمنا زبانی آرزو کو کہتے ہیں، اور اگر انہوں نے ایک بار بھی تمنا کی ہوتی تو مخالفین اسلام اسے بہت اچھا لیتے۔ یعنی ساری تفسیروں کی کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ تمنا کا مطلب کیا ہے کہ زبان سے آرزو کرنا، زبان پہ لانا بات، خالی اندر رکھ لینے سے وہ آرزو نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اعتراض، قرآن و حدیث نے موت کی تمنا سے منع فرمایا۔ قرآن تو فرماتا ہے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها، یعنی بے ایمان تو قیامت آنے میں جلدی کرتے ہیں اور مسلمان اس سے ڈرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے، اور یہاں اس آیت میں معاملہ الٹا ہو رہا ہے۔ دیکھو سوال کیسا ہوا، بولے قرآن کا ہی ریفرنس دے کے، حدیث کا ریفرنس دے کے، کیونکہ موت کی تمنا نہ کرو کر کے جو ہے نا سوال ہو رہا ہے۔ اس کا جواب سنیے، یہ پیش کر وہ آیات مشرکین کے حق میں آئی ہے جو قیامت سے منکر اور اس سے بے خوف تھے۔ مسلمان قیامت کے مقرر اور اپنے اعمال سے خوف میں ہیں، مگر یہود قیامت کو مان کر اس کی مصیبتوں سے اپنے کو محفوظ سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ آیت اس کے خلاف نہیں۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ کوئی بھی دنیاوی مصیبت کی وجہ سے تمنا موت نہ کرے۔ تو اکثر جو بولتے ہیں نا معنوں کو الٹ پلٹ کر جو پیش کیا جاتا ہے، اس کی مثال ہے دیکھو، اور ایک وہ آیت آئی کس کے لیے؟ مشرکین کے لیے، اور اس کو چسپا کر کے جو ہے نا یہاں پہ سوال کیا جا رہا۔ دوسری چیز حدیث میں جو بولا گیا کس پہ بولا گیا کہ بھئی دنیاوی مصیبتوں میں تم اگر گھرے گئے تو اس سے ہار کر جو ہے نا سوسائڈ کر لینا یا موت کی تمنا کرنا، یہ سب ناجائز و حرام ہیں، بلکہ نیک اعمال کی خاطر زندہ جینا بہتر ہے۔ لقائے حبیب کے لیے تمنا موت جائز ہے، بلکہ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب کے شہر میں شہادت نصیب فرما۔ شہدائے بدر اور احد تمنا موت میں بے تاب تھے۔ صحابہ کرام بے دریغ اپنی جان و مال جہاد میں خرچ کرتے تھے۔ حذیفہ ابن یمان پر نزا کی حالت میں خوشی کے آثار نمودار ہوئے، یعنی جب ان کی نزا یعنی آخری وقت آیا تو خوش ہو رہے تھے، اور چیخ کر فرمایا کہ میرے پیاری موت عین انتظار کی حالت میں آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولے مسکراتے ہوئے چیخ کے بولے کہ میری پیاری موت میرے انتظار میں، کیونکہ وہ کیا سمجھتے تھے کہ موت کے بعد جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہو جائیں گے، اپنے یار سے مل لیں گے جا کے۔ حضرت عمر جنگ صفین میں خوشی کے نعرے مارتے تھے کہ اب عنقریب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دوستوں سے ملوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی جہاد میں چیخ چیخ کے بولے ہو سکتا کہ جو ہے نا میں شہید ہو جاؤں اس جنگ میں، بولتے کہ اب جو ہے نا بلا موقع ہے کہ میں جو ہے نا اپنے یاروں سے ملوں جا کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ باریک کرتا پہنے ہوئے جنگ کی صفوں میں گھوڑا کدا دیے پھرتے تھے۔ آپ کے فرزند امام حسن نے عرض کیا کہ بابا جان، غازی کا یہ لباس نہیں، ذرا پہن کر آنا چاہیے۔ تو فرمایا بیٹا مجھے پرواہ نہیں کہ موت مجھ پر گرے یا میں موت پر گروں۔ ایک بار حضرت یعنی آپ کیا فرمایا کہ یہ مجھے پرواہ نہیں، بولے میں موت پر گروں یا موت مجھ پر، خالی کرتا پہن کے چلے گئے جنگ لڑنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت سعد ابن ابی وقاص نے رستم ابن فراغ ذات کو خط لکھا کہ میرے ساتھ وہ قوم ہے جو موت کو اتنا ہی چاہتی ہے جتنا تم لوگ شراب کو۔ اللہ اکبر، جو خط میں کیا لکھتے ہیں، بولتے میری قوم ایسی ہے جو موت کو اتنا چاہتی جتنا تم شراب کو چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ دنیاوی تکلیف سے تمنا موت کرنا منع ہے اور دینی راحت حاصل کرنے کے لیے جائز۔ یہاں یہود سے دینی راحت کے لیے ہی تمنا کروائی جا رہی تھی۔ تو اس آیت میں جو ہے نا بہت ایک دم یعنی بہت کھلے طریقے سے جو ہے نا ان کو جو ہے نا بولا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے
तुम अपने आप को जन्नत का ठेकेदार समझते ना, तो जो है ना बोलो फिर एक्सेप्ट करो ना भाई, बोलो मौत मौत आ जाए, क्योंकि क्यों दुनिया में फिर इतनी तकलीफों में जिंदगी गुजार रहे। तो उस वक्त जो है ना, अगर वो एक्सेप्ट कर देते तो बात कुछ और है, लेकिन वो खुद जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और वो जो है ना झूठे हैं। और देखो इसलिए कई सहाबा कराम जो है ना बड़ी खुली दलील से जो है ना सब, यानी एकदम, यानी हमेशा जो है ना तमन्ना है मौत, यानी शहादत की तमन्ना, मौत की तमन्ना रखते थे दीनी एतबार से, कि अल्लाह का दीदार उनको नसीब हो जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाए, उनके साथ जाके मिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसकी जो है नतीजा बताई गई। बाज मुफस्सिरीन ने इस आयत का ऐसा नफीस मतलब बयान किया है कि जिससे ये एतराज पड़ते ही नहीं वो ये कि इनसे अपने दावे के सबूत के लिए बतौर खस्म तमन्ना मौत कराई गई। बोले कि असल में एक और एक तरीका, यानी कुछ यानी लोगों ने तफसील लिखा, ऐसा लिखा कि भाई नहीं, इनसे मौत मांगने के लिए नहीं बोला गया, बोले कि कसम खाओ तुम, मौत के लिए कसम खाओ। तो अक्सर बोलते हैं ना, मिसाल के तौर पर कोई अगर झूठा है नहीं बोला तो बोले अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाओ, तो अक्सर लोग वहां चमक जाते हैं, डर जाते हैं अगर वो झूठे हैं तो बोले हो सकता है यानी उस तरफ इशारा देके बोला गया कि भाई अगर कसम खा लो तुम चलो, और वहां पर भी वो नहीं माने, इस सूरत में तमाम यानी तकलीफात दूर हो जाएंगी। बोले कि कसम खा लो तुम, बस इतनी सी बात है, हम एक्सेप्ट कर लेते तुम जो बोल रहे हो। सूफी कराम फरमाते हैं कि तीन शख्स मौत की तमन्ना करते हैं, तीन शख्स जो है ना हमें मौत की तमन्ना करते हैं, मौत की मुसीबत से जो नावाकिफ हों, यानी वो शख्स जो मौत की सख्ती से नावाकिफ हों। इसलिए जो है ना अक्सर कई लोग जो है ना दुनियावी परेशानियों से जो है ना घबरा के जो है ना बोलते कि नहीं हम मर जाना बेहतर अच्छा दिख रहा हमको। अक्सर जो है ना बच्चियों वगैरह में भी, और जो है ना जाहिल लोग अक्सर ये बात करते हैं कि नहीं हमको मर जाना दिल हो रहा, हम मर जाना चाह रहे हैं, मैं कुछ भी खा लेके मर जाता, कुछ भी कर लेता। इसको याद रखो कि तुमको पता नहीं वो क्या चीज है। अगर तुम्हें समझ में आया कि मौत क्या है तो तुम फिर मौत से पनाह मांगते। इसलिए तो बोला गया ना, दुनिया की सारी लज्जत को खत्म करने वाली चीज मौत है। और सुसाइड हराम इसलिए है, जरा गौर से मेरी बात को सुनिए और औरों तक भी पहुंचाए। मिसाल के तौर पर कोई जो है ना अपना गला काट के मरा, क्या करके मरे, गला काट के मर गया मिसाल के तौर पर। अब होगा क्या मालूम है, कयामत तक फरिश्ते रोजाना उसको जिंदा करेंगे और अब उसको गला कटवाएंगे। ऐसा दिन में 1000 बार, यानी वो तकलीफ 1000 बार सहना है उसको, कब तक, कयामत तक। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, झेल सकते। अब कोई जो है ना जहर पी गया, पी के मरा, कयामत तक रोजाना 1000 बार जहर उसको पीते जाना है, वो तकलीफ सहना है। कोई कूद के मर गया ऊंचाई से, कयामत तक चढ़ना है कूदना है, चढ़ना है कूदना है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसलिए सुसाइड ये सब चीजें हराम है। हाँ, मुसीबत हो तकलीफ हो कुछ भी हो, दामन थामो, नबी का दामन थामो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आ जाओ, उसकी पनाह में आ जाओ, जाए पनाह में आ जाओ, बस काफी है, वो नवाज देगा। होता क्या मालूम है, सूरज तो निकला हुआ है और तुम सूरज की तरफ जो है ना पीट करके 1000 किलोमीटर चले गए। अब वापिस सूरज के पास आना है, सूरज के पास आना तो क्या करना पड़ता। आमतौर पर लोग जवाब देंगे कि पलट के 1000 किलोमीटर वापिस आना, ऐसा नहीं है। तुम सिर्फ पलटो, सूरज तो वहीं मौजूद है, सूरज तो वहीं मौजूद है, तुम खाली पलटो, तुम्हारे पलटने की देर है बस। तो वैसे ही जो है ना रब्बुल आलमीन से रुजू होना है, चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी तकलीफ आ जाओ, मुश्किल आ जाओ, रब से रुजू हो जाओ, उसकी बारगाह में चले जाओ, उसकी जाए पनाह में चले जाओ, फिर देखो क्या होता। दूसरे वो तो पहले हो गए जो मौत की मुसीबत से नावाकिफ है। दूसरे वो बेसब्र जो मौत को खुदा के पकड़ से बचने का जरिया समझे, यानी वो लोग जो है ना जो ऐसा समझते हैं कि मर के जो है ना खुदा की पकड़ से हम बच जाते, बोले खुदा हमको यहाँ तकलीफ दे रहे पकड़ के, बोले मर गए तो जो है इससे बच जाते, ऐसा सोचते। तीसरे वो आशिक जांबा जो अल्लाह और रसूल की मुलाकात चाहें। अब तीसरे वो हैं जो अल्लाह की मुलाकात चाहें। मसनवी के मुसन्निफ जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की जब मौत का वक्त आया तो मलिकुल मौत शक्ल इंसानी में दरवाजे पर आकर खड़े हुए। मौलाना रूम जो है ना मशहूर है ना, मसनवी शरीफ वगैरह जो लिखे हैं, जो यानी सूफी यानी तसव्वुफ की फील्ड में जो है ना बहुत बड़ा नाम है आपका। आपका जब मौत का वक्त आया ना तो बोलते मलिकुल मौत जो है ना इंसानी शक्ल में आके दरवाजे पे खड़े हुए। मौलाना ने कमाल शौक से फरमाया, यानी आप शौक से फरमाया, क्या फरमाया, पेश तर आ जान मन, बेक बाब हजरत सुल्तान मन। ये जो है ना तफसीर उल बयान में इसका रेफरेंस दिया हुआ है। इसके माने क्या है कि ए मेरी जान, ए मेरे सुल्तान के दरबान, तू कहाँ था, जल्दी आ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो यहूदी चौंक, यानी चूंकि इन तीनों जमातों से खारिज थे, तमन्ना मौत ना कर सके। वो तो तीनों से खारिज थे ना, वो कहां से तमन्ना करेंगे। अब वो हजम फरमाते हैं कि मुती का रब के पास जाना ऐसा है जैसे गायब आशिक का महबूब के पास हाजिरी देना। अल्लाह अकबर। बदकार की मौत ऐसी है जैसे भागे हुए मुजरिम को गिरफ्तारी का वारंट मिले। तो बोले जो यानी जो नेकोकार हैं वो तो उनके लिए ऐसा है कि भाई मेरे महबूब का दीदार है, वो तो मौत को ऐसे गले लगाएं। और बोले जो गुनहगार है, बोले ऐसा है भागे हुए कैदी के, बोले अरेस्ट वारंट आ गया, बोले इसलिए भाग रहा। काफिर मौत को कड़वा समझता है, इसलिए इसकी ख्वाहिश का हुक्म है
اس کو خواہش کا حکم ہے۔ مومن موت کو نہایت میٹھا اور لذیذ محسوس کرتا ہے، اس لیے اس کو خواہش موت منع ہے۔ انبیاء کرام کی موت عجیب لطف چیز ہے، ان کی تو یہ شان ہے، یہ دونوں گھر انہی کے ہیں، جہاں جی چاہا بیٹھیں، کبھی اس گھر میں جا بیٹھیں، کبھی اس گھر میں آ بیٹھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا پیاری بات ہے، دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح ہی موت سے پہلے اختیاری موت اختیار کرو، اور موت انت قبل الموت کے عامل بن جاؤ، تاکہ موت اضطراری آسان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس کے جو لفظی معنی وہ یہ ہیں کہ اور البتہ ضرور پائیں گے آپ ان کو زیادہ حریص لوگوں سے اور زندگی کے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تمنا کرتے ہیں کہ ایک ایک ان کا کاش کے عمر دیا جائے 1000 سال، اور نہیں ہے وہ دور کرنے والا اس کو عذاب سے، یہ کہ عمر دیا جائے اور اللہ دیکھنے والا ہے اس کو جدا کرتے ہیں۔ اور تفسیریں جو لکھا تھا وہ یہ ہے کہ اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جئیں، اور وہ ایسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا، اور اللہ ان کے تو تک دیکھ رہا ہے، یعنی بولتے ہیں نا اللہ ان کو تک بھی رہا دیکھ بھی رہا ہے، مثال کے طور پر یعنی بولا کیا جا رہا ہے کہ بھئی ایسی تمنا کرتے ہیں کہ موت کی تمنا تو کبھی نہیں کریں گے، لیکن 1000 سال جینے کی تمنا ضرور کریں گے۔ اس آیتوں پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ اس سے پہلے یہود کا موت سے گھبرانے کا ذکر کیا گیا ہے، اب ان کی دنیاوی زندگی کی محبت کا ذکر ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیت کا مضمون بھی اسی بات کی علامت تھا کہ وہ اپنے کو گمراہ سمجھتے ہیں، اور اس آیت کا مضمون بھی یہی بتا رہا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کو غنیمت جانتے ہیں تاکہ انہیں کچھ آرام کی سانسیں میسر ہو جائے، آخر کار پھر جلنا تو ہے ہی۔ پہلی آیت کے مضمون سے شبہ پیدا ہوا تھا کہ شاید یہودی نے موت کی تمنا کرتے ہوں، نہ زندگی کی، بلکہ راضی برضا الہی ہوں، جو کہ انسان کی بہترین صفت ہے، یا اعمال کے لیے زندگی کے خواہش مند ہوں۔ اس آیت سے اس شبہ کو دور کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے، یا قیامت تک کے قرآن پڑھنے والے مسلمان سے۔ تجیدو وجدان سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پانا، یہاں عقل اور تجربے کا پانا مراد ہے، جیسے جس میں زید کو عالم پایا، مثال کے طور پر بولے زید عالم بن گیا، ایسا۔ ہم سے مراد یہودی ہیں، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے قرآن کے پڑھنے والے، تم ان عام یہودیوں کو پاؤ گے، احرص الناس، لوگوں سے زیادہ حریص، یعنی وہ زیادہ حرص کریں گے۔ یہاں ناس سے یہود کے سوا باقی سب لوگ مراد ہیں کہ افضلیت اپنے پر لازم نہ آ جائے۔ علی حیات، یہاں حیات سے خاص قسم کی زندگی مراد ہے، لمبی اور آرام دہ، یعنی ان کا خیال ہے لمبی اور آرام دہ عمر۔ علی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دراز اور آرام دہ زندگی کی ہی حرص ہے، اعمال کے لیے زندگی نہیں مانگتے۔ بولے سکون، اب آرام کے لیے لمبی زندگی ہونا، بولے عمل وغیرہ کوئی نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ظاہر ہے کہ واو عاطفہ ہے اور اس کا ناس پر عطف ہے، یعنی یہودیوں کو عام لوگوں اور مشرکین سے بھی زیادہ حریص پائیں گے، یعنی عام لوگ اور مشرکین ہیں نا، ان سے بھی زیادہ ان کو حرص رہتی ہے اپنی زندگی جینے کی۔ اگرچہ مشرکین ناس میں داخل تھے، مگر چونکہ یہ لوگ حرص زندگی میں مشہور، اس لیے ان کا ذکر خاص کیا گیا۔ اس صورت میں یود احدہم علیحدہ جملہ ہے جس میں اس کا بیان ہے۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ واو استنافیہ ہے اور یہ مبتدا ہے، یودہ اس کی خبر، یعنی مشرکین میں سے بعض تمنا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ یہود اور مشرکین کی ایک جماعت کو زندگی یا کا زیادہ حریص پائیں گے۔ اس صورت میں من الذین ہم پر معطوف ہو کر تجدو کا مفعول ہوگا۔ بہرحال اس آیت کے 3 معنی ہیں، اور ہر معنی میں نیا لطف مشرکین سے عام مشرکین مراد ہیں، یا خاص مجوسی۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ بھئی کسی نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے نا خالی یہود کے لیے نہیں تھا، پورے یہود کے لیے تھا۔ کسی نے کہا کہ نہیں،
یہود کی ایک جماعت کے لیے اور مشرکین کی بھی ایک جماعت کے لیے جو لمبی عمر کی آرزو رکھتے ہیں. بولے عمل نہیں کریں گے لیکن بولیں گے آرام دہ لمبی زندگی ہونا، وہ بھی ایسی آرزو رکھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے دونوں طرف ہو. تو کسی نے کہا کہ ہو سکتا جو ہے نا یہ پوری یہودیوں کے لیے ہو سکتا ہے یہ جو ہے نا خاص جماعت کے لیے ہو سکتا ہے یہودیوں کی خاص جماعت اور وہ مشرکین دونوں کے لیے ہو. بہرکیف تینوں چیزوں میں جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو سمجھایا گیا. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجوسی آپس میں ایک دوسرے کو سلام میں کہتے تھے زی ہزار، یعنی تو 1000 سال جیے. بعض کہتے تھے اش الف نے روز، یعنی بعض کہتے تھے اش الف مہرجان، یعنی تو 1000 نمروز یا 1000 مہرجان جیے. گویا ان کے سلام و جواب سے ہی حریص و دنیا ظاہر ہوتی تھی. یعنی کیسا سلام کرتے تھے کہ تو 1000 سال جی، بولے تو 1000 یعنی تیری عمر جو ہے نا 1000 برس کی ہو، بولے تو ہزاروں سال جیو. ایسا سلام ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے. یہ مجوسیوں کا جو ہے نا طریقہ تھا. چونکہ مجوسی کا عقیدہ ہے کہ خدا دو ہیں، ایک نیزداں اور دوسرا ہرمن. یزدان بھلائیوں کا خالق ہے اور ہرمن برائیوں کا، اس لیے ان کو مشرکین کہا گیا. یعنی ان کا عقیدہ کیا تھا کہ خدا دو ہیں، بولے ایک نیکی کا خدا اور ایک برائی کا خدا. معاذ اللہ معاذ اللہ، کیا ان کے خیالات تھے دیکھو. اور ان کے نام بھی رکھ دیے تھے، اس وجہ سے ان کو مشرکین کہا گیا. یود احدم، یودن ودن سے بنا ہے جس کے معنی ہے دلی خواہش. احدن سے ہر ایک مراد، نہ کہ کوئی خاص. ایک ہم کا مرجع یا تو یہود ہیں یا مشرکین، یعنی ان میں سے ہر ایک خواہش رکھتا ہے کہ لو یعمرو، لو شرطیہ نہیں بلکہ تمنا کا ہے. یعمرو کے واحد لانے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان میں ہر شخص صرف اپنی ہی دراز زندگی چاہتا ہے کہ دوسرے مر جائیں مجھے عمر مل جائے، یعنی کاش کہ عمر دیا جائے. وہ الف سنتن، 1000 سال. یا تو یہ مجوسیوں کے قول زی 1000 سال کی نقل ہے، اور یا اس سے لمبی مدت مراد ہے جسے کہتے ہیں کہ میں 1000 سال تک تیری بات نہ مانوں گا. ایک شاعر کہتا ہے کہ تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہو دن 50,000 بولتے ویسے. رب نے فرمایا ہے وما ہوا، ہو کا مرجع احدن ہے اور یہ ماں کا اسم ہے، یعنی نہیں ہے وہ شخص بھی مزاحزی زہز حتیٰ کا اسم فعل ہے جس کے معنی ہے دور رکھنا. اسی لیے کوئی کی جگت اور آگ کے جھیرے کو زہزی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی پانی اور آگ سے دور ہوتا ہے نا. بولتا ہے نا کنواں کا جو جھارا ہوتا ہے کنویں میں ڈالنے کا، اور آگ جلانے کا جھارا تو وہ بھی دور رکھتے ہیں مثال کے طور پر، اس لیے اس کو زیزی کہتے ہیں. ضمیر اس کا مفعول ہے اور ان نعمر اس کا فعل، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کو اس کی دراز عمر عذاب سے دور کرنے والی ہو، یعنی لمبی عمر کے بعد بھی عذاب ہی ہوگا. اس کی خواہش بیکار. چاہیے کہ ایمان والے اعمال کی کوشش کرو. واللہ بھی بصیر بما تعملون، عرب میں بصیر حقیقت حال جاننے والے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ ان کے اعمال کے حقیقت سے خبردار ہے. یہ جتنی زیادہ عمر پائیں گے اتنے ہی زیادہ گناہ کمائیں گے. یعنی پوری مثال سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ذرا تھوڑا جو نا لفظوں میں جو نا ہیر پھیر، کیونکہ وہ تفسیراً جو لکھا جاتا ہے نا اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے. کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس لفظ کے معنی یہ ہوتے، یہ لفظ اس پہ جو ہے نا جھکا ہوا ہے، اور آنے والے یعنی آگے کے لفظ پہ جو ہے نا جڑا ہوا ہے، پچھلے کے لفظ کو چھوڑا ہوا ہے. ایسے کر کے اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ کیا بات ہے. لیکن حقیقتاً اس میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ بھئی یہ جو مشرکین جو مجوسی تھے اور یہودی تھے کہ ہم کو 1000 سال کی عمر چاہیے، بولے سکون والی، اطمینان والی. بولے یہ ہمیشہ یہ آرزو رکھتے تھے. اور یہاں یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ اللہ تو سب دیکھنے والا ہے، سب جاننے والا ہے. تمہیں چاہے چھوٹی عمر ملو یا لمبی عمر ملو، تم کو جو ہے نا جو تمہارے گناہوں کا عذاب تم کو ملنا ہے وہ برابر مل کے رہے گا. اس لیے جو ہے نا عمر میں لمبی عمر کی آرزو الگ چیز ہے، لیکن جو ہے نا نیک اعمال کی آرزو بہت اچھی ہے. تو خلاصہ تفسیر یہ ہوگا کہ اے مسلمانوں، یہودیوں کا موت سے گھبرانا کسی نیک ارادے سے نہیں، بلکہ تم تجربہ اور امتحان کر کے دیکھو تو ان کو زندگی کا بڑا ہی حریص پاؤ گے کہ دنیا میں زندگی کے زیادہ خواہش مند مشرکین ہیں، کیونکہ وہ قیامت اور سزا جزا کو مانتے نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہی نہیں ہے بلکہ محض فنا ہے. ان کے لیے یہ دنیا ہی بہشت ہے، یعنی جنت ہے. اگر وہ اس زندگی کی حریص کرتے تو بجا ہے، لیکن یہ یہودی جو اپنے کو اہل کتاب کہیں، سزا جزا کا اقرار کریں، جنت کو اپنی جائیداد مانیں، اپنے کو خدا کا بیٹا جانیں، ان مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں آئندہ دوزخ نظر آ رہا ہے، اور ان کو اپنے توریت کی سزا کا، یعنی اپنے ان کو کرتوتوں کی
سزا کا پورا یقین ہے جو تورات میں لکھا ہوا ہے۔ ان کے حریص ہونے کی چند دلیلیں ہیں، ہر وقت زیادتی عمر کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ جو ہے نا ہر وقت زیادتی عمر کی فکر میں رہتے ہیں، اس لیے جو ہے نا آج بھی دیکھو آپ، یہ زیادہ عمر کی فکر میں ہی رہتے ہیں آج بھی۔ بولے اس پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، بولے کچھ نہ کچھ ریسرچ، کچھ دوا نکالو جس سے عمر بڑھی جائے، جس سے جو ہے نا ہم جوانی زیادہ دیر تک رہے، اسی پہ لگے رہتے ہیں۔ دیکھو بہت ساری اسرائیلی کمپنیز شفا حاصل کرنے کے لیے حرام حلال چیزیں استعمال کر لیتے ہیں۔ بولے بیماری میں ہر طبیب، ہر منتر پڑھنے والے، ہر جادوگر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کے لیے اپنا دین و ایمان برباد کر دیتے ہیں۔ دنیاوی عیش کے لیے حرام و حلال مال لے لیتے ہیں۔ بولے بولے بس حرام و حلال، بولے لاؤ داؤ، لاؤ دال عبداللہ گڑ تھیلے میں۔ بڑے ہو کر دانت گر جانے، بال سفید ہو جانے پر بھی آئندہ کی فکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ دنیا میں پورے مشغول رہتے ہیں اور زیادتی عمر کی تجویز کرتے رہتے ہیں۔ ان میں ہر ایک کی اپنی زندگی خواہش مند ہیں، اپنے پر دوسروں کو قربان کرنے کے لیے تیار، تیار 1000 سال تک کی عمر چاہتے ہیں۔ بولے بھائی اگر کسی کو اپنے اپنوں کو بھی قربان کر کے اگر ہر سال مل گیا نا، تیار ہے لینے کے لیے۔ حالانکہ 60-70 برس ہی میں انسان کے اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی وبال بن جاتی ہے، مگر ان کی حرص کی یہ حالت ہے کہ خواہ وہ کتنے ہی مصیبت میں رہیں، مگر جیتے رہنے ان بیوقوفوں کو یہ خبر نہیں کہ لمبی عمر ان کے عذاب سے بچا نہیں سکتی، اور جب موت یقینی ہے تو کیا 10 برس اور کیا 1000 سال۔ اللہ ان کے اعمال سے خبردار ہے اور جتنا اور جانتا ہے کہ یہ جی کر گناہ ہی کریں گے۔ بولے چاہے 10 سال جیو 100 سال جیو، کیونکہ تم منکر ہے، مشرک ہے، اور جو ہے نا توریت کے جو تم ماننے کا دعویٰ کر رہے ہو وہ بھی تم نہیں مانتے۔ تم کو یقین ہے، تم کو سزا دکھ رہی ہے، تم کو دوزخ جو ہے نا وہ دکھ رہی ہے، وہ نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے جو ہے نا تم خوف کھاتے، بولی اس لیے لمبی عمر کی آرزو کرتے۔ لیکن اے بیوقوف، یہ تو سمجھو تم کو لمبی عمر بھی ملی تب بھی حساب کتاب تو دینا ہے، جزا اور سزا تب بھی ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل میں، پہلا فائدہ، فساد پھیلانا یا عذاب سے بچے رہنے کے لیے لمبی عمر مانگنا علامت کفر ہے۔ فساد پھیلانے کے لیے یا عذاب سے بچنے کے لیے ایسی خواہشیں کر کے جو ہے نا اگر لمبی عمر کی تم تمنا رکھ رہے تو وہ کفر ہے۔ زندگی کے لالچ میں دین کا لحاظ نہ رکھنا بڑی بد نصیبی ہے۔ زندگی کی لالچ میں جو ہے نا دین کا لحاظ نہ رکھنا یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ جو چیز یقینی آنے والی ہے وہ قریب ہے، موت وہ یقینی ہے، وہ تو برابر آنے والی ہے۔ مجرم کا بہت بھاگا پھرنا سخت سزا کا باعث ہے، جتنا مجرم بھاگتا نا اتنا زیادہ اس کو سزا دی جاتی۔ ایسے ہی کافر کی دراز عمر زیادہ گرفتاری کا سبب ہے۔ بولے اگر لمبی عمر اس کو مل رہی نا تو بولے اور زیادہ اس کو جو ہے نا شکنجے میں لیا جائے گا۔ اسلامی سلام تمام دنیاوی سلام سے افضل ہے، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو بولتے، یہ تمام دنیا کے سلاموں سے جو ہے نا افضل ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ رام رام، جواب دیتے ہیں جیتا رام۔ پنڈت کہتے ہیں پائے لاگن، جواب دیتے ہیں سکھی رہو۔ مجوسی کہتے ہیں 1000 سال۔ عیسائی کہتے ہیں گڈ مارننگ۔ مسلمان کی جاہل عورتیں کہتی ہیں سلام، صرف سلام جو کہتے ہیں، جواب ملتا ہے جیتی رہو، بڑی عمر ہو، دنیا میں عیش سے رہو۔ یہ سب سلام باوجود بالکل سلام، یہ سارے سلام و جواب جو ہے نا بےہودہ ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض میں تو شرک کی بو ہے اور بعض میں دنیا کی ہوس کا اظہار ہے۔ دیکھو چھوٹی سی چیز ہے سلام، لیکن اس میں جو ہے نا شرک اور ہوس کی بو ہے، اس لیے جو ہے نا جو اسلامک سلام جو بتایا گیا، سمجھایا گیا، وہ سب سے بہترین سلام ہے۔ یہ سب سلام و جواب بےہودہ ہیں کیونکہ ان میں سے بعض میں شرک کی بو اور بعض میں دنیا کی ہوس کا اظہار ہے۔ سب سے بہترین سلام علیکم، جس کا مطلب ہوا تم سلامت رہو، اس میں دینی اور دنیاوی ہر مصیبت سے سلامتی کا ذکر آ گیا۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے ان کو سلام کی برائی فرمائی، ان کے سلام کی برائی فرمائی، اور انشاءاللہ سلام کے مسئلے سلام کی آیتوں میں آئیں گے، اس کے اور زیادہ مسائل آئیں گے، لیکن سب سے بہترین جو طریقہ وہ ہے اسلامی سلام، السلام علیکم، کیونکہ سلامتی دینی اور دنیاوی دونوں سلامتیوں سے موجود ہیں، زندگی اور آخرت کا سلامتی سے موجود ہے، اس کی دعا سے موجود ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں۔ حق یہ ہے کہ ہم لوگوں میں بھی اسی قسم کی بہت سی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ ہم میں سے بعض تو محبت دنیا میں یہود سے بھی 4 نمبر آگے ہیں۔ ان کا یہ حال ہے کہ بچپن کی زندگی جو ہے نا کالج میں گزاریں، جوانی کی زندگی کمانے میں ختم کریں، بڑھاپے کی جب پینشن ہو گئی تو قدرت نے ان کو اللہ اللہ کرنے کا بہت اچھا موقع دیا تھا، مگر انہوں نے ممبری اور مجسٹری کی دھن لگی۔ ممبری کے زمانے میں لوگ صبح و شام اللہ اللہ کر لیتے ہیں، مگر یہ پینشن یافتہ
قریب الموت بزرگ رائے دہنیوں اور دروازوں کے طواف میں مشغول ہیں، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کا ذکر، نہ زکوٰۃ کا مال کا، نہ حج کا خیال۔ دوستو جب یہ تینوں زمانے اس طرح گنوا دیں گے تو بتاؤ اللہ اللہ کے وقت کب کرو گے؟ یہودیوں کی طرح اس حالت سے عبرت پکڑو۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ ہماری حال جو ہے آج اس دور میں، بولے ان یہودیوں سے بولے زیادہ چینج نہیں ہے، بولے انہی کی طرح ہم بھی جو ہے نا اتنی تمنا رکھتے ہیں کہ زندگی ہماری ایسی چلتے رہے، ایسی سکون میں ہم چلتے رہیں، ایسے آرام ہم کو ملتے رہیں۔ بولے موت دیکھیں گے جب آنی ہے آنی ہے، مثال کے طور پر بولے جوانی میں جو ہے نا پڑھائی لکھائی میں کام نکل جاتا، اور جو ہے نا یعنی یعنی عقل کی عمر میں جو ہے نا کمانے دمانے میں، پیسہ جمع کرنے میں، دنیا کو جمع کرنے میں نکل جاتا، اور بڑھاپے میں بھی جو ہے نا اور شوق پال لیتے مثال کے طور پر۔ تو اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ اکثر دیکھو اس دور میں تو بہت زیادہ جو ہے نا جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ بھی جو ہے نا کئی گھنٹے جو ہے نا موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں، مذاقیہ امکا ڈھمکا پتہ نہیں کیا کیا۔ ایسی عمر اگر ضائع کریں گے تو اللہ اللہ کب کریں گے؟ کیا منہ لے کے جائیں گے اپنے محبوب کے سامنے؟ ہم تو جو ہے نا ان یہودیوں سے بھی جو ہے نا بدتر ہو گئے اس معاملے میں۔ اللہ اکبر۔ خیال رہے کہ زندگی تین طرح کی ہے: شخصی زندگی، قومی زندگی، مذہبی زندگی۔ یہ تین طرح کی زندگیاں ہیں۔ شخصی زندگی کی مدت بہت تھوڑی ہے، یعنی شخصی زندگی، یعنی بولتے ہیں نا انا والی نام والی، اس کے لیے تھوڑا انتظام کرو، مگر مسلمان کی قوی و مذہبی زندگی انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ کوئی اگر جو ہے نا قومی زندگی گزارے مثال کے طور پر علماء کرام وغیرہ، اور کوئی جو ہے نا یعنی مذہبی زندگی گزارے جیسے صوفیہ کرام وغیرہ، تو ان کی زندگیاں قیامت تک باقی ہے۔ اس لیے کہ بڑا انتظام کرو، جہاں اشخاص قوم یا مذہب پر فدا ہوں گے وہاں عزت و بزرگی ہوگی، اور جہاں قوم و مذہب اشخاص پر قربان ہوں گے وہاں ذلت و خواری ہوگی۔ بولے جہاں پہ جو ہے نا تم اپنی شخصیت کو جو ہے نا دین پہ جو ہے نا قربان کر رہے تو وہاں تمہارا بڑا نام ہوگا، بڑی عزت و شہرت ہوگی، اور جہاں دین کو تم اپنی شخص کے اپنے نام کے لیے قربان کر رہے بولے وہاں ذلت و رسوائی ہے۔ یزیدیوں نے اپنے شخص نفی کے لیے اس سید کا خون کیا، دیکھو سب ذلیل ہو گئے۔ حضرت حسین نے اپنے مذہب پر اپنے کو قربان کیا تا قیامت سرخرو ہو گئے۔ یعنی کیا اگزامپل دیا جا رہا ہے کہ یزیدیوں نے جو ہے نا ایک سید کے بیٹے کو جو ہے نا قربان کر دیے، یعنی شہید کر دیے، آپ کو جو ہے نا مار دیے۔ کیا ملا؟ وہ ذلیل و خوار ہو گئے، اور امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو جو ہے نا قربان کیے، تو دیکھو قیامت تک جو ہے نا سرخرو ہو گئے۔ صدقات جاریہ اس لیے افضل ہیں کہ ان کا تعلق قومی نفع سے ہے۔ بنی اسرائیل دین کو اپنی ذات پر قربان کرتے تھے کہ اپنے نفع کی خاطر دین کو برباد کر دیتے تھے، کتاب اللہ کی تبدیلی گوارا کر لیتے تھے۔ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس آیت میں نا بڑی جو ہے بہت زبردست طریقے سے سمجھا دیا گیا کہ اگر تم لمبی عمر کی بھی آرزو کرتے ہو تو اس آرزو میں بھی تمہاری تمنا کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے۔ اگر خواہش جو ہے نا نیکی کمانے کی ہے، مثال کے طور پر بولیں گے یا اللہ مجھے لمبی عمر دے تاکہ میں اور تیری امت کی خدمت کر سکوں، بولے اور میں دین کا کام کر سکوں، تو پھر وہ بھی عبادت ہو گئی، وہ تمنا جائز ہو گئی۔ اور صرف جو ہے نا دنیاوی مزوں کے لیے، دنیاوی لذت کے لیے بولے نا مجھے لمبی عمر چاہیے تاکہ میں نا یورپ کا ٹور کر سکوں، مجھے لمبی عمر چاہیے تاکہ میں کروز شپ پہ جا سکوں، یہ جو ہے نا دنیاوی تمنا ہے جو ہے نا، پھر یہ جو ہے نا ان یہودیوں کی طرح ہے۔ بولے 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 موت کے بعد جو ہوگا ہوگا دیکھیں گے، بولے ابھی تو جو ہے نا جو زندگی ملی بولے غنیمت، بولے اس کو جی لو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں جینا ہے زندگی، خوشحال زندگی گزارو، لیکن ساتھ میں اپنے اعمال کو صرف ویسے رکھو، اپنے اعمال کو سیدھے رکھو، اپنے کو جو ہے نا صرف شخصی پہ پورا اپنے آپ کو قربان مت کرو، بولے دین پہ بھی قربان کرو۔ یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ایک پہلی چیز، اس آیت سے معلوم ہوا کہ درازی عمر کی خواہش جرم ہے، حالانکہ ہر مسلمان لمبی عمر چاہتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی اور اعمال اچھے ہوں، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس کا سوال دے کے بولے گا بھائی پھر یہ کیسا؟ اس کا جواب سنیے، فساد کرنے یا عیش و آرام کے لیے یا زندگی کو اصول مقصود سمجھ کر اس کی تمنا کرنا بے شک برا ہے، لیکن نیک اعمال کے لیے زندگی چاہنا بہتر۔ سرکاری ملازم کی جتنی زیادہ سروس ہوگی اتنی زیادہ پینشن۔ مسلمانوں کی زندگی نوکری کی مدت ہے۔ وہ کیا پیارا جواب سے اس کو سمجھا دیا گیا کہ بولے تم نیک اعمال کی تمنا میں، اچھے کام کی تمنا میں جو ہے نا اگر رکھ رہے ہیں تو پھر وہ عبادت ہے۔ دوسرا اعتراض، اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ زندگی بڑھانے کے اسباب اختیار کرنا برا ہے، حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ نیک اعمال سے زندگی بڑھتی ہے، تو چاہیے کہ جو کوئی اس نیت سے نیکیاں کرے وہ گنہگار ہے۔ اب دیکھو سوال ہوا، بولے نیکیوں سے جو ہے نا زندگی اللہ تعالیٰ عمر دراز کرتا ہے نیکیوں سے، تو بولے کہ پھر اب جو ہے نا نیکی کرنا اس خیال سے کہ میری عمر دراز ہو، بولے یہ بھی غلط ہے۔ جواب، عمر بڑھانے کے جائز اسباب ضرور اختیار کریں، ناجائز اسباب سے بچیں۔ سیدھی سیدھی بات، جائز اسباب سے بچیں، ناجائز اسباب سے بچیں۔ اسلام میں بھی شفا حاصل کرنے اور جان رکھنے کے لیے حرام چیزوں کا استعمال جائز ہے، تو اگر یہودی بھی اپنی زندگی کے لیے حرام اسباب پر عمل کریں تو یہ کیوں گنہگار ہوں؟
بولتے بھائی اسلام میں بھی جو ہے نا اگر کوئی بیمار ہے مثال کے طور پر اور اس کی دوائی میں کچھ حرام بھی ہے تب بھی وہ جائز ہے. بولے پھر یہودیوں پہ کیوں گناہ ہو گیا؟ اس کا جواب سنیے. اسلامی حکم یہ ہے کہ جو بیماری وغیرہ کی سخت مصیبت میں پھنس جائے اس کے لیے حرام دوائیں وغیرہ حلال ہیں. یعنی شریعت نے مصیبت سے بچنے کے لیے اس کے حق میں حرام کو حلال ہی کر دیا. یہ بالکل جائز ہے، لیکن نفسانی خواہشات کے لیے حرام چیزوں کا استعمال کرنا عقلاً بھی برا ہے. ایک شخص قوت باہ زیادہ کرنے کے لیے میڈک کا تیل یا سانپ کا گوشت یا شراب استعمال کرتا ہے تو وہ مجرم ہے. دوسرا شخص پیاس سے مر رہا ہے، جان بچانے کے لیے شراب کا گھونٹ پی لیتا ہے تو مجرم نہیں، کیونکہ پہلا شخص کا مقصد شہوت ہے اور دوسرے کا مقصد مصیبت سے بچنا. وہ کیا پیارے انداز سے، ایک دم کھلے انداز میں سمجھا دیا گیا کہ کب وہ جائز ہے اور کب وہ حرام ہے. صوفی کرام فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں کی اصل دو چیزیں ہیں، محبت عمر اور محبت مال و جاہ. اگلی آسمانی کتابوں کی تحریف، جھوٹے نبیوں کی پیداوار، اب بعض علماء اور مشائخ کی گمراہی، روزانہ نئے مذہبوں کا نکلنا، انہی دو وجوہوں سے ہے. اس بیماری کے تین علاج ہیں. بولے کہ علماء ربانی کے واعظ نصیحتوں کی مجلس میں حاضر. بولے علماء ربانی جو حقیقت میں جو ہے نا، جیسا مثال کے طور پر تفسیر سن رہے ہیں، بولے ایسی محفلوں میں زیادہ حاضر رہا کرو. صالحین کے واقعات کا مطالبہ کرنا جس سے دل نرم پڑ جائے. بولے جو صالحین گزر گئے ان کے واقعات کو پڑھا کرو جس سے دل نرم پڑے. دوسرے اکثر موت کو یاد کرنا اور یہ خیال رکھنا کہ دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں. موت کا خیال رکھنا کہ ایک دن مرنا ہے اور سب دنیا کی چیزیں فانی ہیں. تیسرا لوگوں کی جان نکلتے ہوئے دیکھنا، میت کے ساتھ قبرستان جانا اور زیارت قبور کرنا. یہ تین چیزوں سے جو ہے نا ان ساری گمراہیوں سے بچ سکتے ہیں. حضرت کعب احبار سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں موت کیا چیز ہے. سوال ہوا صحابہ کرام سے کہ موت کیا چیز، آپ فرمائیں. فرمایا یوں سمجھو کہ درخت خردار کسی انسان کے پیٹ میں ہو. بولے کانٹے والا درخت جو ہے نا کسی انسان کے پیٹ میں ہو، جس کا ہر کانٹا اس کی رگ رگ میں یعنی چبھ چکا ہو. بولے اس کی جو کانٹا جو ہے نا ایک ایک رگ میں جو ہے نا جسم کے گھس گیا آلریڈی. پھر اسے کوئی شخص نہایت طاقت سے کھینچے جس سے کہ وہ درخت رگوں کو چیرتا ہوا، گوشت کو نوچتا ہوا باہر نکلے. اللہ اکبر، کیا مثال دے رہے. بولے موت کیسی چیز ہے. بولے اب وہ جھاڑ کو جو ہے نا کوئی بہت قوت سے اگر کھینچ دے، ایک دم رگوں کو پھاڑتے ہوئے، گوشت کو چیرتے ہوئے وہ جھاڑ جو ہے نا باہر آئے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے خیال سے انسان دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے. تفسیر البیان میں لکھا ہوا ہے. بولے یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے جو ہے نا انسان دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے. تو اس کا ہمیشہ خیال رکھو، موت کو ہمیشہ یاد کرو. بولے ان چیزوں سے جو ہے نا دنیاوی لالچ و ہرس سے جو ہے نا آپ دور ہو جائے. سبحان اللہ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.